السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ بیوٹیفل گڈ مارننگ ٹو بیوٹیفل پیپل. کیسے ہیں آپ سب؟ جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، آمین. ایک نئے غور و فکر کے ساتھ شبانہ بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، یو کے شہر لیڈ سے. میں کل شام میں چکن کا سالن بنا رہی تھی، تو ریسیپی کو تھوڑا سا میں نے چینج کیا فلیور چینج کرنے کے لیے. نارملی ہمیشہ یہ ہوتا ہے جو عورتیں پکاتی ہوں گی کھانا، وہ تو سمجھ جائیں گی. جو مرد حضرات پکاتے ہوں گے ان کو بھی تھوڑی بہت جس کو کہتے ہیں ریسیپی کا پتہ ہوتا ہے، تو ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ پہلے یہی ہوتا تھا کہ پیاز لال کرو، لہسن ادرک ڈال دو، ٹماٹر ڈال دو، مسالہ بھونو اور اس کے اندر چکن ڈال دو. تو سم ٹائم ہم ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے، زبان ہماری اگر ایک چیز روز کھا کے تھک جاتی ہے تو ہم فلیور چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے چکن جب ڈالا پیاز میں تو وہ شروع میں ہی ڈال دیا، جب پیاز ابھی ہلکا سا براؤن ہوا تھا تو اس میں ڈالا، اور باقی مسالہ جو تھے سب بعد میں ڈالے. تو مجھے وہ ڈالتے ہوئے خیال آیا کہ میرا دل کیا ڈیفرنٹ ٹیسٹ کو، اور دل یہ کیا کہ میں اب اس کو ڈیفرنٹ شکل میں بھی لے کے آؤں. تو میں نے ڈیفرنٹ چیزیں ٹرائی کی اس کے لیے. تو پھر یاد آیا کہ ہر گھر میں اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے کھانا پکانے کا. کسی بھی گھر کا طریقہ نا سیم نہیں ہے، اور کسی کی بھی گھر کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی سیم نہیں ہے، ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور ہر ہاتھ کا بھی ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو غور کرنے والی بات یہاں یہ ہے کہ جب ہر گھر میں ہر چیز ڈیفرنٹ ہے، تو جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اپنی بات کرتے ہیں یا کوئی ہم سے کوئی مشورہ مانگتا ہے اور ہم اس کو مشورہ دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، سم ٹائم کچھ مشورے لوگوں کے لیے بھاری بھی پڑ جاتے ہیں. وہ اس لیے پڑ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ ان کے گھر کی سچویشن کیا ہے. ہم تو ایک دفعہ کا انسیڈنٹ سن کے تو اس کے اوپر ہم اپنا جس کو کہتے ہیں کہ اظہار خیال کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم وہ کرو. اور جو کچھ لوگ ہوتے ہیں آج کل، تو میرا خیال ہے زیادہ یہ بات ہے، پہلے تو پھر بھی وہی بات ہے کہ میڈیا نہیں تھا اور ہم ایک دوسرے سے بات فوراً شیئر نہیں کرتے تھے، تو بچت ہو جاتی تھی گھروں کو بچنے میں. اب یہ ہے کہ اب ٹیلی فون ہونے کی وجہ سے فاسٹ بات پھیلتی ہے. جو ہی کچھ ہوا نہیں ہمارے ساتھ اور ہم نے پوری دنیا میں خبر دی نہیں، پورے انگلینڈ میں، پورے پاکستان میں، اور پھر جو ادھر ادھر سے سٹوریاں سننے کو ملتی ہیں پھر آپ سب جانتے ہی ہیں. تو مجھے خیال آیا کہ جب ہر گھر میں ڈیفرنٹ کھانا پکتا ہے، ڈیفرنٹ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے، ڈیفرنٹ آداب ہیں ہر چیز کے، تو اگر ہمارے سے کوئی بات اپنے دل کی بندہ شیئر کرتا ہے تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے، بہت طریقے سے اس کو اس کا جواب دینا چاہیے. اس کو پوچھنا چاہیے کہ تم کیا چاہتے ہو. اس کو انکریج کرنا چاہیے کہ تم نے کیا سوچا، بجائے اس کے کہ ہم مشورہ دے دیں کہ میرے پاس کوئی ہے تو میں کہوں تم یہ کر لو، تم وہ کر لو، تم اتنے سالوں سے یہ کری تھی اب یہ کرو. یہ کرنا میری نظر میں میرا خیال ہے بہت خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں ڈیپ ڈاؤن اس کے گھر کی 24 آور کی سٹوری کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے گھر کیا چل رہا ہے اور وہ کن حالات سے گزری ہے یا گزر رہا ہے. تو بہتر طریقہ ہے کہ ہم پوری بات اگلے کی سن کے اس کو پوچھیں، اس کو انکریج کریں کہ تمہیں کیا بہتر لگتا ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو، اور میں تمہارے لیے بہت ڈھیروں دعائیں کروں گی. ایسے کر کے بات ہم کر سکتے ہیں. ہمیں مشورہ دینے کا حق نہیں بنتا، اس لیے بھی نہیں بنتا کیونکہ جب میرے پاس خود کوئی پرابلم آتی ہے تو میں بھی کسی سے شیئر کرتی ہوں. تو سم ٹائم یہ بات بڑی فنی لگتی ہے کہ دوسرے کو ہم بڑی اچھا دلاسے دینے کے لیے باتیں کر لیتے ہیں کہ او تم پریشان نہیں ہو، تم ایسے نہیں کرو، تم ایسے پریشان ہو گئی، اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو ہم اپنے آپ کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، ایوری تھنگ ول بی فائن. سوچو، سمجھو، غور کرو، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں کرو. اور کچھ معاملے اپنے رب پہ پھینک دیے جاتے ہیں. کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں، وقت کے ساتھ ٹھیک ہونی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں جلد بازی بڑی ہوتی ہے. تو ہوپ فلی کہ آپ کو میرا میسیج سمجھ آیا ہوگا. میں نے
جس کو کہتے ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بیان کیے ہیں اپنی گفتگو کے لیے، مشورے کے لیے، ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے، کہ کیسے ہمیں ضرورت ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کی، اور کیسے ہم ایک دوسرے کو مشورہ نہ دیں، ہم اس کی ہمت بڑھائیں کہ تم کر سکتی ہو، انشاءاللہ تعالیٰ تم کر لو گی یا تم کر لو گے۔ یہ ہے مینلی کہ ہم اگلے کو ہمت دیں، ہم اس کو نیچا نہ کریں، اور ہم اس کو مشورہ بھی نہ دیں کہ تم ایسے کر لو، کیونکہ ایوری باڈی از ڈفرینٹ۔ سچویشن تھوڑی سی میں بھی ملتی ہوگی، لیکن ضروری نہیں کہ جو اس کا اینڈ ہو وہ ہمارے حساب سے ہو۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، آمین آمین، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔